قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کتاب جس میں قرآن شریف کی آیتیں وغیرہ لکھی ہیں، حدیث لکھی ہوئی ہیں، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ تو ایسی کتاب جس میں کہیں کہیں قرآن شریف کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، رسول اکرم کی حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، بغیر وضو کے آپ چھونا چاہتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن قرآن شریف کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان میں اختلاف ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے. چھونے کا مطلب اگر اتنا ہو کہ آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ آپ نے رکھ دیا، کیونکہ آپ قرآن نہیں اس کے پھٹے کو چھو رہے ہیں. رہی بات پڑھنے کی، تو بعض علماء کرام منع کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے محدثین نے بعض احادیث صحیحہ کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن شریف آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو اجازت کی بات ہے. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن پڑھیں. اب ایک آدمی ایسا ہے جس کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیچارے کو گیس کی بیماری ہے، تو کہاں تک وضو کرے گا اور کہاں تک آپ وضو کروائیں گے اس کو؟ تو یہ آدمی جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک بار وضو کر لے اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد جو بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ بار بار وضو کرے، اب وہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے. المؤمن لا ینجس، مومن اس صورت میں نجس نہیں ہوتا. تو ایک نجاست ہے حکمی اور ایک نجاست ہے اصلی بدنی. تو بڑی نجاست جو ہے وہ اگر آپ کو لاحق ہوئی ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی نجاست اگر آپ کو لگی ہے یا اس سے آپ ملوث ہوئے ہیں تو آپ کے لیے قرآن شریف پڑھنا، چھونا، اٹھانا یہ سب درست نہیں ہے. لیکن اگر صرف ایسی نجاست ہے، وضو نہیں ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اجازت ہے کہ آپ چھو سکتے ہیں. مسئلہ اختلافی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے وضو کر کے قرآن شریف پڑھیں. اختلاف سے نکلنے ہی میں عافیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے؟ کیا وضو کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ناظرین کرام، وضو بنا کر قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن وضو بنانا ضروری اور واجب نہیں ہے. آپ غور کریں، جو لوگ حفظ کرتے ہیں اگر ان کو ہوا خارج ہو تو وہ بار بار جا کر وضو ہی بناتے رہیں گے، تو دن بھر تو وضو ہی بناتے رہیں گے، تو قرآن کو کب یاد کریں گے؟ تو اس لیے اگر ہم اور آپ یہ کہتے کہ نہیں وضو شرط ہے تو یہ سختی ہو جائے گی. ہاں، وضو بنا کر قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن شرط اور واجب نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 77، 78 اور 79. یہ قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تو اصل میں ان آیتوں میں کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن شیطان لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے، پاک لوگ یعنی فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں. تو اسے یہ پتہ چلا آدمی اگر وضو بنا کر قرآن پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنائے. آمین. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بغیر وضو کے آپ قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رہی بات ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اباحت ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے. اس میں اصل میں دلائل کی ذمہ داری اس کی ہوگی جو پابندی لگائے، جو یہ کہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے کہ کون سی قرآن کی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے
کہ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے ہو۔ اگر وہ دلیل پیش کر لے جائے تو اچھی بات ہے، آپ عمل کیجئے، ہم کو بھی بتائیے۔ لیکن اگر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، اور ہماری معلومات میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں حدیث میں کہ جس میں یہ پابند کیا گیا ہو کہ وضو کر کے ہی قرآن کو چھونا ہے، بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا ہے، تو ایسی کوئی پابندی والی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور جب پابندی کی دلیل نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ چیز جائز ہے۔ پابندیاں عائد کرنے کے لیے دلائل چاہیے، اور دلائل نہیں ہوں گے تو پابندیاں آپ عائد نہیں کر سکتے۔ الاصل براءۃ الذمہ، اصلاً آدمی تمام ذمہ داریوں سے بری ہے، یہ فقہ کا باقاعدہ اصول ہے، قاعدہ ہے۔ اس لیے جو شخص پابندی لگائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا کہ یہ کام اس کنڈیشن میں آپ کر سکتے ہیں، تو جو کنڈیشن شرطیں لائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ پابندی لگانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ وضو کر کے ہی قرآن چھوئے گا تو اچھی بات ہے، ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، بلکہ کوئی شخص اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے سوچے کہ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کروں گا، غسل کروں گا، وضو کروں گا، تبھی قرآن پڑھوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی پوری طرح سے وضو کر کے اور یہ سوچے کہ غسل کر کے قرآن پڑھوں گا تو وضو بھی کرے، غسل بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس چیز کو لازم نہیں قرار دے سکتا، کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں کر سکتا۔ خود کرنا ہو تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے، لیکن ہر ایک کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پابندی لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے؟ افضل اور بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کے ہم قرآن پڑھیں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر بن عامر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ شخص جو طاہر ہو۔ طاہر سے کیا مراد ہے؟ طاہر کے معنی پاک شخص۔ طاہر معنی پاک شخص کون ہے؟ ممکن ہے یہاں طہارت سے طہارت کبریٰ مراد ہو، اور ممکن ہے طہارت سے طہارت صغریٰ مراد ہو۔ طہارت کبریٰ یعنی آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، بڑی طہارت۔ طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت یعنی آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ اور جب کلمہ عام ہے، طاہر کہا گیا ہے، تو دونوں ہی طہارتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ طاہر اس شخص کو کہیں گے جسے نہ تو غسل کی ضرورت ہو اور نہ ہی وضو کی ضرورت ہو، دونوں اعتبار سے وہ پاک ہو، پھر وہ طاہر ہے۔ اس صورت میں بہتر اور افضل ہے کہ وہ شخص باوضو ہو جو قرآن مجید کو چھونا چاہتا ہو، اسے پڑھنا چاہتا ہو۔ قرآن مجید پڑھنا ایک الگ سوال ہے، قرآن مجید چھو کر پڑھنا ایک الگ سوال ہے۔ جہاں تک قرآن مجید پڑھنے کا سوال ہے تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہے، اللہ کا ذکر بھی ہو تو وضو کی حالت میں رہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس حالت میں بھی جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں تو وضو کی حالت میں کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت پر دعا کرتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وضو اگر کوئی آیتیں پڑھ لے، دعائیں پڑھ لے، جیسا کہ اٹھتے ہی دعائیں پڑھتے ہیں یا نیند میں سے چمک کر اٹھتے آپ دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اور جہاں تک چھونے کا مسئلہ ہے تو عام طور پر سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56 آیت نمبر 79 80 کوٹ کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ وہاں پر مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کو نیک لوگ ہی چھوئیں گے، اس کو پاک لوگ ہی چھوئیں گے، اگر یہ معنی لیا جائے تو ایسے وقت پر کوئی بھی شخص یا غیر مسلم جا کر اگر کسی بک اسٹال پر جا کر کتاب کو ہاتھ لگائے گا تو آیت ڈسپروو ہو جائے گی۔ یا اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چھوئیں مگر یہ کہ طہارت کی حالت میں، تو یقین و کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس کے حساب سے وہاں پر فرشتے مراد ہیں۔ اور جہاں تک کہ مسئلہ آتا ہے صحیفہ عمر بن حزم کی جو مشہور روایت ہے، عمر بن شعیب عن جدہ کی روایت کے مطابق اللہ یمس القرآن الا طاہرون، تو یہاں پر طاہر سے مراد ویسے کئی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن دوسری حدیث کے اندر بتایا گیا المومن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب مومن ناپاک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو وقتیہ طور پر کوٹیشن بتانے کے لیے یا نان مسلم کے سامنے ہو دعوت کا کام کرنے کے لیے اب وضو کرنے تک دیر ہو جائے گی تو ایسے وقت پر اگر کوئی کھول کر بتلاتا ہے وقتیہ طور پہ مسائل حل کرنے کے لیے اگر بغیر وضو کے چھو لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کہیں گے اے مسلمان ادب کر اس قرآن مجید کا کہ جو اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ایسے وقت پر ادب کا تقاضا یہ ہے، مستحب ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، مستحب ہونے میں اس مسئلے میں تو بہتر یہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا کام مت کرو کہ جس سے اختلاف پیدا ہو جائے، وضو کر لینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وضو نہ کرنے میں اختلاف ہے، تو ایسے وقت پر بہتر ہے کہ ہم وضو کر لیں تاکہ اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں؟ کون سی سورہ کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورا آل عمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ چیلنج ہے میرا، ثابت کرو۔ چھونا منع ہے، پڑھنا بالکل منع نہیں ہے، پڑھو انشاءاللہ۔ ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت